السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ سب خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح خوش رکھے۔ دوستوں، بات چیت چل رہی ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ بچے شرارتیں کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ آپ کے بچے کی شخصیت پر حالات اور ماحول کا اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا آپ کی عادات کا بچے پر اثر پڑتا ہے۔ اور ان عادات میں ایک ایسی عادت ہے جو آپ کے بچے کی شخصیت کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، اور وہ عادت ہے آپ کے خود پریشان رہنے کی۔ ہر طرف مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں، چہروں کی رونقیں مدھم پڑ چکی ہیں اور زندگی گزارنا بہت مشکل کام بن گیا ہے۔ دفتر، دکان، کاروبار ہو یا ملکی حالات ہوں، اخراجات کا رونا ہو یا ذمہ داریوں کا رونا ہو، سب پریشانی کا سبب بنی پڑی ہے۔ کوئی شخص خوش نہیں اور نہ ہی کوئی راضی ہے۔ ہم دفتر کی پریشانی کو اٹھا کر گھر لے آتے ہیں اور گھر کی پریشانی کی گٹھڑی دفتر میں جا کر کھولتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی پریشانیوں کا دوسرے کو ذمہ دار سمجھتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ بہت سی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ سوائے ہنس کے ٹالنے کے ان کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا۔ یعنی ادھر سے پریشانی آئی، آپ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں، پریشانی کو اپنے اوپر سوار مت ہونے دیں۔ ہم خود کو ان معاملات میں بھی جواب دہ سمجھتے ہیں جن کا ہم سے پوچھا نہیں جانا۔ ہم اپنے حالات کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں اور پریشان رہنے سے ہمارا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ والدین کی عمومی رائے یہ ہوتی ہے کہ ہماری پریشانی صرف ہمیں ہی اثر انداز ہوتی ہے، لیکن حقیقت بالکل مختلف ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو اس کا غیر ارادی اثر ہمارے ملنے والوں پر، بالخصوص گھر والوں پر بہت بڑا پڑتا ہے۔ تو بچے نازک کلیوں کی مانند ہوتے ہیں۔ آپ کے پریشان چہرے کو دیکھ کر یہ کلیاں مرجھا جاتی ہیں۔ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھا کریں، گھر کے اندر خوشی کی ایک لہر رکھا کریں، خوشی کا ماحول بنا کر رکھیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جس پریشانی کو آپ اہمیت کی غذا دیتے ہیں، اس پریشانی سے آپ کا چھٹکارا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ اپنی زندگی کی تمام ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہوئے اپنے کاروبار، کام سے محبت کریں، پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ گھر میں ایک بہترین سوچ والا شخص پورے گھر کے ماحول کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ماحول کا انسان کی زندگی میں بڑا دخل ہے۔ ایک ناسازگار ماحول بعض اوقات اعلیٰ سے اعلیٰ دماغی صفات کو ضائع کر دیتا ہے، اور اگر کوئی معقول محبت یا ماحول میسر آ جائے تو بچے کی ترقی معراج تک پہنچ جاتی ہے۔ میرے بھائی، بچوں کے کردار کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے ماحول کی اصلاح ہو۔ خوشیاں بازار سے نہیں ملتی، انہیں گھر میں خود پیدا کرنا پڑتا ہے۔ مسکراتے چہرے زندہ دلی کی علامت ہے۔ پریشانیاں وہیں جاتی ہیں جہاں ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ہر پریشان انسان کو خود پر ترس کھانے کی عادت سی پڑ جاتی ہے، اور یاد رکھیں کہ صرف کمزور انسان ہی ہمدردی کی تلاش میں رہتا ہے، جبکہ طاقتور انسان جو اندر سے طاقتور ہو، وہ اپنے آپ پر کبھی بھی ایسا ماحول، ایسا اثر نہیں ہونے دے گا کہ خود کو اپنے اوپر ترس کھانا شروع کر دے۔ دفتر اور دکان کی پریشانیوں کو وہیں چھوڑ کر آئیں، کیونکہ مرتے وقت کسی انسان کو کاروبار یاد نہیں آتا، بلکہ اس کی اس وقت یہی خواہش ہوتی ہے کہ کاش، ہائے کاش، میں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہوتا۔ گھر آئیں تو مسکراہٹ کی سوغات لے کر آئیں۔ والدین مجھے کہتے ہیں، اکثر والدین، کس وجہ سے مسکرائیں؟ آپ کہتے رہتے ہیں کہ گھر آئیں مسکرا کر ملے، گھر کے اندر مسکراہٹ لے کر آئیں۔ ہم کس وجہ سے مسکرائیں؟ ایسی کوئی ہمیں وجہ ہی نہیں ملتی کہ بچے جو ہے گھر کے اندر آتے ہوئے مسکرائیں۔ تو اس کا جواب میرے بھائیو یہ ہے، ان کو میں یہی جواب دیتا ہوں کہ میرے پاس مسکرانے کی صرف ایک وجہ ہے کہ مسکراتے رہنا میرے نبی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوستو، ہمیشہ خوش رہیں، کیونکہ پریشانی کو جتنا انسان اپنے اوپر سوار کرتا ہے، یہ اتنی ہی زیادہ بڑھتی جاتی ہے، پھر یہ پریشانی انسان کے اوپر ہیوی ہو جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان ان پریشانیوں کے نیچے دب کر ختم ہو جاتا ہے، انسان کی ہستی مٹ جاتی ہے، انسان کے سارے گھر کے افراد اس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے مسکراہٹ کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اپنی ضروری مشوروں اور اصلاحات سے مجھے مستفید کریں۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ آئندہ ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔